السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے اور آج میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل لاہور سے خبر آئی کہ ایک 16 سالہ لڑکے نے سوسائیڈ کر لی ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس لڑکے کو PUBG گیم کھیلنے سے روکا گیا تو اس لڑکے نے خودکشی کر لی۔ اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کی جو بھی اصلی وجہ ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی، لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا وجہ نہیں ہے۔ میں اوورآل سوسائیڈ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس خودکشی کو لے کے PUBG بند ہونے کی شاید دوبارہ سے باتیں شروع ہو جائیں، لیکن میرے خیال سے PUBG کا بند ہونا ان مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نہ پیسہ کمانا ہے، نہ شہرت حاصل کرنا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مینٹل ہیلتھ کا ہے، ڈپریشن کا ہے، سٹریس کا ہے، جس پہ ہمارے لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان ہو، انڈیا ہو یا دنیا ہو، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کو متھ بنایا ہوا ہے، اس کو ہوا بنایا ہوا ہے۔ آج ہماری فزیکل ہیلتھ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو ہم اسی وقت ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ پہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ڈپریشن کے لیے ہم کسی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ فزیکل ہیلتھ سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ شاید ہمارے لوگوں کو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مسئلہ فزیکل ہیلتھ سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ پھر کچھ دنوں پہلے انڈیا کے ایک ایکٹر سشانت سنگھ نے خودکشی کی۔ اب اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ پیسہ نہیں تھا، شہرت نہیں تھی، ایجوکیشن نہیں تھی، پرسنالٹی نہیں تھی، کیا نہیں تھا اس بندے کے پاس؟ اس کے پاس ہر چیز تھی، اس کے باوجود اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، شہرت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ڈپریشن کا ہے، مینٹل ہیلتھ کا ہے، جس پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کو ہوا نہیں بنانا چاہیے۔ پھر کئی ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریڈز نہ آنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ایئر میں نے بھی اپنے فیس بک پیج پہ بھی ایک سٹوری پوسٹ کی تھی اور انویسٹیگیشن کے ساتھ پوسٹ کی تھی کہ گریڈز نہ آنے کی وجہ سے کئی اسٹوڈنٹس خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اب اس سے کیا پورے ایجوکیشن سسٹم کو غلط کہنے لگ جائیں گے، تعلیمی ادارے بند کر دیں گے؟ یہ ان مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ ان مسئلوں کا حل ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ باقاعدہ بات ہو، لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کو متھ نہ سمجھیں، کوئی ہوا نہ سمجھیں، اس پہ بات کریں۔ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کو ہوا مت سمجھیں۔ پھر آج کے پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھیں، بچپن سے ہی اس پہ نظر رکھیں، کیونکہ اب عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈپریشن، سٹریس پہلی جنریشنز میں اتنا نہیں تھا جتنا سٹریس اور ڈپریشن آج کی جنریشن میں ہے، اور آنے والی جنریشنز میں یہ سٹریس، ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے جو ہیں ان کو بچپن سے ان پر ایسی نظر رکھیں اور آبزرو کریں کہ وہ بچہ کیا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتوں سے آبزرو کرنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ بچہ اکیلے رہنے کی باتیں تو نہیں کرتا، اور اس طرح کی مختلف باتیں۔ لہٰذا پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، بچپن سے ان کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اینڈ پہ میں اس مسئلے کا ایک حل دینا چاہوں گا۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کے سبجیکٹ کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے نصابوں میں شامل کرنا چاہیے۔ ہمیں مینٹل ہیلتھ کا کورس ایک انٹروڈیوس ہونا چاہیے، جس کورس کو اسکول میں بھی پڑھانا چاہیے، کالج میں بھی پڑھانا چاہیے اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر میرے سننے والوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جس کے ذہن میں سوسائیڈل تھاٹس آتے ہیں، تو وہ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، لوگ جو کچھ مرضی سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس اس لیے بھی نہیں جانا چاہتے کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں اس کے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہم اس طرح کی باتوں کو ذہن میں لیتے ہوئے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوسائیڈل تھاٹ آتا ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے گھبرائیں مت۔ خیر، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کہ شاید لوگوں تک یہ بات، یہ پیغام پہنچ جائے
کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ.